تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی ایک ایسی عظیم الشان آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ کلام کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایسی عظیم الشان آیت مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے نازل فرمایا، اور جب اس آیت مبارکہ کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو آسمانوں کے اوپر ایک ہلچل مچ گئی، زمین کے اوپر زلزلہ آ گیا، اور پوری زمین اور کائنات کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ تمام کے تمام جتنے ملائکہ اور فرشتے تھے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا شروع ہو گئے۔ پہاڑ جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، پوری کائنات کے اندر ایک ہلچل مچ گئی جب یہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک ہے، اور اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک ہی سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ اس میں پہلے بھی کچھ بات کر چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے پر کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو اسرافیل علیہ السلام کے پیشانی اور ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہتھیلی کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا لاٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر تھی۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو اپنا کلام نازل فرمایا، ہر سورت کے شروع میں اس کو لگا دیا گیا، اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے چاروں آسمانی کتابوں کے اندر جو نازل فرمایا، اس سارے کا مجموعہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دیا، اور پورے قرآن مقدس کے اندر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھ دیا، اور سورۃ فاتحہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اس پورے کا مجموعہ اور خلاصہ اس ایک آیت مبارکہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ وہ عظیم الشان آیت مبارکہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے تین بڑے اسماء اعظم جو اس کے اندر ہیں یہ اس کا مجموعہ ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو ہے وہ اس کی با کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے، اس کے 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور اس کے ہر حرف کے تابع 1000 موکلات ہیں، 1000 اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق اس کے ہر حرف کے تابع 1,00,000 فرشتے اور 1,00,000 موکلین ہیں، اور ایک قول کے مطابق اس کے ہر حرف کے تابع 1 فرشتہ اور 1 موکل ہے۔ اس کے 19 موکلات ہوں یا 19,000 ہوں یا 19,00,000 ہوں، یہ اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام اور وہ اسم اعظم کا مجموعہ اور وہ عظیم الشان اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے اسرار و رموز رکھے ہیں۔ میں نے ایک بار پڑھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو اولیاء کرام کے اور سلسلہ قادریہ کے سرتاج
माने और समझे जाते हैं। अरब व अजम के तमाम उलमा, असलाफ, मशाइख सब उनका एहतराम करते हैं, सब उनको मानते हैं। उनकी ज़ात मुबारक ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम के इसरार व रमूज़ के उनके ऊपर खोले। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने एक बार ईशा की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात, इसके कमालात, इसके अंदर जो अजाइब व गराइब हैं, इसरार व रमूज़ हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर ख़ज़ाने छुपा के रखे हैं, उनके ऊपर बयान फरमाना शुरू किया। ईशा की नमाज से लेके, ईशा के बाद से लेके फजर की अज़ान तक बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल व कमालात के ऊपर बयान करके आखिर पे उन्होंने फरमाया कि मैंने बिस्मिल्लाह की बा का भी हक़ अदा नहीं किया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। ऐसे ऐसे औलिया कराम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिनके अंदर इल्म की गहराई इतनी थी कि वो इल्म का समुंदर समझे जाते थे, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के ऐसे ऐसे इसरार और रमूज़ खोले। फिर यही सिलसिला चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। बहुत सारे असलाफ से होते हुए, मशाइख से होते हुए, आमलीन से होते हुए, उलमाए कराम के अंदर, अहले इल्म के अंदर और आमलीन हज़रात के अंदर इसकी बहुत सारी रियाज़त की जाती है। इसको बहुत कसीर तादाद में पढ़ा जाता है। हर हाफ़िज़ कुरान को पढ़ने से पहले, हर मोमिन मुसलमान कुरान को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ता है। इसकी बरक़ात ना हम सुन सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना बयान कर सकते हैं, ना हम अपनी आँखों से इसका मुशाहदा कर सकते हैं। इसके इसरार व रमूज़ अल्लाह ने अपने प्यारे आका हज़ूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ही खोले। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा अल्लाह के कलाम के पूरी तरह से इसरार व रमूज़, कमालात, मुशाहदात, इसके अंदर बरक़ात, इसके अंदर जो भी फ्यूज़ात हैं, उनके अलावा कोई नहीं इसको जानता। फिर दर्जा बदर्जा हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से होते हुए हम तक उलमाए कराम और इस तरह मशाइख़ उज़ाम से होते हुए जो हम तक इसके मुशाहदात और कमालात, अजाइब व गराइब और बरक़ात हम तक पहुँची हैं, हम अपने इल्म के मुताबिक और अपने नूर ईमान के मुताबिक, जो ईमान का नूर हर मोमिन मुसलमान के कल्ब के अंदर होता है, उसके मुताबिक हम इसको देख सकते हैं। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ख़ास अमल आपके सामने बयान करते हैं। ये अमल करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात और अपने कलाम की बरक़ात दिखाते हैं। इसके अंदर इस्म आज़म भी है। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ता है, इसका अमल करता है, इसकी रियाज़त करता है, इसका आमिल बनता है, वो ख़ुद इसकी बरक़ात का, इसके कमालात का मुशाहदा करता है। इसकी 3-4 तरकीबें हैं। आज मैं एक तरकीब आपके सामने रखता हूँ। अगर कोई भी बंदा, मोमिन मुसलमान, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक बार पढ़े तो उस काम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह के नाम की बरकत सबसे ज़्यादा है। और हर काम से पहले जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा जाता है तो उसके अंदर कोई भी शर होता है, अल्लाह ताला उससे भी महफूज फरमा देते हैं और सरापा खैर बना देते हैं, खैर रख देते हैं और बरकत अता फरमाते हैं। तो हर बंदा, मोमिन मुसलमान, इसको अगर 107 बार रोज़ाना पढ़े तो बहुत ज़्यादा इसकी बरक़ात मिलती हैं। फिर इसकी एक रियाज़त का एक छोटा सा अमल ये भी है कि इसको 190 बार अगर रोज़ाना पढ़ा जाए तो मुस्तकिल इसको पढ़ें किसी भी वक्त, कोई वक्त की कैद नहीं, कोई जगह की कैद नहीं, कोई परहेज़ नहीं। तो इसके जो 19 मौकलात हैं वो इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, पढ़ने वाले की तरफ। अगर इसको 1900 बार रोज़ाना पढ़ा जाए, 1900 बार इसको रोज़ाना पढ़ा जाए और 40 दिन तक इसको पढ़ के इसका अमल मुकम्मल किया जाए तो ये पढ़ने वाला इस अमल का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आमिल बन जाता है। सिर्फ ये परहेज़ है कि कबीरा गुनाहों से बचे, नज़रों की हिफाजत करे,
بے حیائی سے، برائی سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، ہر قسم کی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہوئے اس عمل کو کرے، پھر اس کی برکات کا خود مشاہدہ کرے۔ یہ 19,000 موکلات کی حاضری کا اور متوجہ کرنے کا خاص عمل ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ سے 19,000 موکلین اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو اس کا عامل ہوتا ہے اس کے تمام کام بنتے چلے جاتے ہیں، خیر و برکت کے خزانے اس کے اوپر کھلتے ہیں، اسرار و رموز کے خزانے اس کے اوپر کھلتے ہیں، اللہ رب العزت کی کائنات کے اسرار و رموز اس انسان کے اوپر کھلتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم کلام نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کی جو ساری برکات ہیں، اس کے جو شان ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری ناقص عقل، ہمارا ناقص علم ایک حد تک اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے۔ تو جو یہ عمل کرے گا وہ خود اس کی برکات کو دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی ترکیب آپ کو خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کا جو خاص عمل ہے، چاہے وہ 107 بار پڑھیں، چاہے وہ 190 بار والا عمل کریں، چاہے آپ اس کو 1900 بار والا عمل کریں، تینوں عمل کی آپ کو خاص اجازت ہے۔ اگر آپ اس کا چلہ کرنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں اپنا نام لکھ کے اور اپنے والد اور والدہ کا نام لکھ کے اس کی خاص اجازت بھی لے سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ آپ صرف وائس میسیج کر کے اس کے 40 دن کے عمل کی خاص اجازت لے سکتے ہیں۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس کی پڑھائی کی ترکیب جو ہے وہ خاص ہے، وہ آپ کو کوئی عامل نہیں بتائے گا۔ اس کی ترکیب یہ ہے، اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس طرح پڑھ کے ایک بار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہوا، یعنی 2 بار بسم اللہ پڑھنا ہے، درمیان میں بحق کی پڑھ کے پھر یہ 1 گنا جائے گا۔ اس طرح اس کو 107 بار پڑھیں روزانہ بغیر کسی پابندی کے، یا 190 بار پڑھیں، یا 1900 بار پڑھ کے 40 دن اس کا چلہ کر کے اس کے عامل بن جائیں۔ تینوں ترکیبوں کی آپ کو خاص اجازت ہے، اور پڑھائی اس طرح ہے۔ یہ باموکل حاضری کا عمل ہے، طاقتور ترین اس کے موکلات ہیں، خیر و برکت کا منبع اور خزانہ ہے۔ یہ جو پڑھے گا وہی اس کی برکات کا مشاہدہ کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی برکت، لذت اور رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔